ایپیسوڈ 75۔ دوسرے لمحے وہ انسپیکٹر باہر آ گیا۔ اس دوران میں اس نے منہ ہاتھ دھو کر کسی حد تک اپنا حلیہ درست کر لیا تھا۔ وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، آئیے سر۔ کچھ دیر ٹھہر جاؤ، میری بیوی ذرا باہر گئی ہے، وہ آ جائے تو چلتے ہیں۔ اسی وقت کانتا واپس آ گئی۔ میں فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور سیکرٹری صاحب سے بولا، میری وجہ سے آپ کو جو ذہنی اذیت پہنچی ہے اس کی معذرت چاہتا ہوں، مگر میں یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ ایسے دو ٹکے کے آدمی مجھ پر ہتھیار اٹھائیں۔ پھر میں سب انسپیکٹر سے بولا، میری بات اب غور سے سن لو، ایم اے صاحب کے آفس میں گھسنے کی کوشش مت کرنا۔ وہاں تم نے کسی بھی قسم کی مداخلت کی تو جان سے جاؤ گے۔ میں تو یوں بھی اپنی جان ہتھیلی پر لیے پھرتا ہوں۔ چلو اب چلیں۔ مختلف کوریڈور سے گزرنے کے بعد وہ عمارت کے ایک مخصوص حصے میں داخل ہوا۔ وہاں سیکیورٹی کا انتظام بہت زیادہ سخت تھا۔ اس حصے میں غالباً ہائی کمیشن کے اعلیٰ افسران بیٹھتے تھے۔ سب انسپیکٹر کو میرے ساتھ دیکھ کر وہاں موجود آفیسر نے ہمیں زیادہ پریشان نہیں کیا۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ ہم ایم اے صاحب یعنی ملٹری اتاشی صاحب کے مہمان ہیں تو وہ سراپا عارضے اور انکسار کا نمونہ بن گیا۔ ملٹری اتاشی سے میری ملاقات اس سے قبل بھی ہو چکی ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور غور سے دیکھتا ہوا بولا، ویلکم مسٹر کامران، آپ نے بہت اچھا میک اپ کیا ہے۔ یہ تو بہت معمولی سا کام ہے سر، میں نے ہنس کر کہا، مگر مجھے آپ سے ایک شکایت بھی ہے۔ کیسی شکایت؟ ایک تو آپ نے اس پراسرار طریقے سے مجھے یہاں بلایا، دوسرے یہاں آپ کے سیکیورٹی سٹاف نے مجھ پر ہتھیار اٹھا لیے اور گن پوائنٹ پر یہاں تک لانے کی کوشش کی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے لطیف کو بھیجا تھا کہ وہ تمہیں یہاں تک لے آئے تاکہ راستے میں موجود سیکیورٹی سٹاف تمہیں پریشان نہ کرے۔ وہ تو 4 آدمیوں سمیت وہاں پہنچا تھا، ان سب کے ہاتھوں میں ریوالور تھے۔ اگر میں تحمل سے کام نہ لیتا تو آپ کے آدمی میرے ہاتھوں مارے جاتے یا ممکن ہے میں مارا جاتا۔ میں بھی لطیف سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیا حرکت ہے؟ رہنے دیں، میں نے اسے خود ہی سبق سکھا دیا ہے، آپ مطلب کی بات کریں۔ گڈ، مجھے وقت ضائع نہ کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی دراز کھول کر ایک لفافہ نکالا اور میری طرف بڑھا دیا۔ پہلے سے پڑھ لیں۔ وہ سی ایم ایل اے کی طرف سے خط تھا جس میں لکھا تھا کہ کامران کو ڈھونڈ کر فوراً پاکستان بھیجو، آج کل یہاں اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ اس کے پچھلے تمام کیس ختم کر دیے گئے ہیں اور اب وہ ایک عام شہری کی طرح پاکستان آ سکتا ہے۔ خط پڑھ کر میں نے ایم اے صاحب کی طرف دیکھا تو انہوں نے مسکرا کر ایک پاسپورٹ میری طرف بڑھا دیا۔ اس میں تصویر تو میری ہی تھی مگر وہ کسی شمس الدین کا پاسپورٹ تھا جو اپنے رشتہ داروں سے ملنے بھارت آیا تھا۔ پاسپورٹ کے ساتھ قومی ایئر لائن کا دہلی سے کراچی تک کا ایک ٹکٹ بھی تھا، اس پر شمس الدین کا نام لکھا تھا۔ یہ سب تو ٹھیک ہے سر، مگر میرے حال پر اتنی مہربانیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ گزشتہ حکومت نے بے شمار محب وطن اور ملک کے ہمدردوں کو غدار اور دہشت گرد ثابت کر کے ان پر جھوٹے مقدمات قائم کر دیے تھے۔ تمہارے محب وطن ہونے کا سب سے بڑا ثبوت تو وہ دستاویزات اور مائکرو فلمز ہیں جو تم نے یہاں کسی شخص سے چھینی ہیں۔ وہ اتنی اہم دستاویزات ہیں کہ کوئی بھی اسلام دشمن ملک، خاص طور پر اسرائیل، تمہیں ان کے منہ مانگے دام دے سکتا تھا۔ سی ایم ایل اے صاحب تمہارے اس جذبے سے متاثر ہیں اور تم سے کوئی اور کام لینا چاہتے ہیں۔ تم کل بلکہ آج پاکستان روانہ ہو جاؤ، وہ بہت بے چینی سے تمہارے منتظر ہیں۔ تم چاہو تو تمہاری سیٹ بھی آج ہی کنفرم ہو جائے گی۔ نہیں سر، آج تو میں موو نہیں کر سکوں گا، انشاءاللہ کل روانہ ہو جاؤں گا۔ آپ کل کی سیٹ کنفرم کرا دیں۔ اور وہ تمہاری امریکن دوست راکی، وہ بھی جائے گی کیا؟ وہ مسکرا کر بولے، وہ اپنی مرضی کی مالک ہے، موڈ ہوگا تو ابھی چل دے گی، موڈ نہیں ہوگا تو مزید 1 ماہ یہیں قیام کرے گی۔ اور یہ؟ اس نے کانتا کی طرف اشارہ کیا۔ یہ بھی میری دوست ہے کانتا۔ ہاں، میں آپ سے تھوڑا سا فیور بھی چاہوں گا۔ کانتا اس دنیا میں بالکل تنہا ہے، اس کے والدین نہیں ہیں، نہ ہی کوئی بہن بھائی ہے۔ ایک چچا ہے، وہ بھی اس کی جائیداد ہڑپ کرنا چاہتا ہے۔ یہ فوری طور پر اپنی تمام جائیداد بیچ کر بیرون ملک جانا چاہتی ہے۔ اگر ممکن ہو تو اس کی کچھ ہیلپ کر دیں۔ شیور، یہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو انہیں لک آفٹر کر سکیں۔ تھینک یو سر۔ میں پاکستان جا کر کس سے ملاقات کروں؟ اسلام آباد میں کرنل زیڈ اے ملک صاحب ہیں، میں ان کا ایڈریس آپ کو دے دیتا ہوں، وہ خود ہی آپ کی ملاقات کا بندوبست کر دیں گے سی ایم ایل اے سے۔ ٹھیک ہے سر، پھر مجھے اجازت دیں۔ ہاں، کانتا اسی ہوٹل میں مقیم ہے جس میں آپ کا بندہ میری تلاش میں پہنچا تھا۔ اوکے مسٹر کامران، انہوں نے پاسپورٹ ایک لفافے میں ڈالتے ہوئے کہا، سی یو اگین انشاءاللہ۔ میں آپ کو فون پر ہی انفارم کر دوں گا کہ آپ کی فلائٹ کس وقت کی ہے۔ پھر وہ ہمیں سی آف کرنے آفس سے باہر تک آیا۔ کوریڈور میں وہی سب انسپیکٹر موجود تھا۔ ایم ایل اے صاحب نے اسے حکم دیا کہ ہمیں مین گیٹ تک چھوڑائے۔ میں اور کانتا ہائی کمیشن کی عمارت سے باہر نکلے تو میں نے خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ فوجی انقلاب کے بعد گویا میری زندگی میں بھی انقلاب آ چکا تھا۔ سی ایم ایل اے نے میرے گزشتہ تمام مقدمات ختم کر دیے تھے۔ شاید یہ ان خدمات کا صلہ تھا جو میں نے اب تک بے غرض ہو کر ملک کے لیے سر انجام دی تھی۔ میرا ذہن ہواؤں میں پرواز کرنے لگا اور جی چاہ رہا تھا کہ یہیں سر عام دیوانہ وار رقص شروع کر دوں۔ کانتا البتہ خاصی بجھی تھی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ میری جدائی کی وجہ سے نڈھال ہے، مگر میں نے اس کے باوجود اس سے پوچھا، کیا بات ہے کانتا،
تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، تمہیں وطن واپسی مبارک ہو۔ وہ رو دینے والے انداز میں بولی۔ دل چھوٹا مت کرو، چند ہی دنوں کی تو بات ہے، پھر تم میرے پاس ہوگی۔ میں نے اشارے سے ٹیکسی کو روکا اور اس سے ہوٹل چلنے کو کہا۔ ٹیکسی میں سوار ہونے سے پہلے میں نے تیمور اور وجے کو دیکھ لیا تھا۔ ہم ٹیکسی میں بیٹھے تو ان کی گاڑی بھی حرکت میں آ گئی۔ ہوٹل پہنچنے تک کانتا نے کئی بار کچھ کہنا چاہا، مگر میں نے ہر مرتبہ اسے اشارے سے خاموش کرا دیا۔ ہوٹل پہنچ کر میں گلوریا کے پاس جانے کے بجائے اپنے کمرے میں چلا گیا تاکہ کانتا کو تسلی دے سکوں۔ کانتا پلیز، اپنی یہ رونی صورت لے کر مجھے مزید پریشان مت کرو۔ تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں ہے یا خود پر؟ بات اعتماد کی نہیں، بات اختیار کی ہے۔ یہاں حالات پر تو میرا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہاں وجے تمہارے ساتھ ہوگا، کسی کو یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ میں انڈیا میں موجود نہیں ہوں۔ جو ہی تمہاری جائیداد کا سودا ہو تم بھی پاکستان چلی آنا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ یس کم ان۔ دوسرے لمحے وجے اور تیمور کمرے میں آئے۔ میں نے ان دونوں کو مختصراً اب تک کی رودات سنا دی۔ تو پھر تم کل پاکستان جا رہے ہو؟ میں نہیں، بلکہ ہم جا رہے ہیں۔ میں ہنسا۔ پھر میں نے تیمور سے کہا، ذرا گلوریا کو بھی بلا لو۔ وہ اپنے کمرے میں موجود نہیں ہے۔ کہاں جا سکتی ہے وہ؟ اپنی مرضی کی مالک ہے، کہیں بھی جا سکتی ہے۔ تیمور نے جواب دیا۔ ہاں وجے، تم کانتا کے ساتھ یہیں رکو گے۔ اس کی جائیداد کے لیے گاہک تلاش کرو، یہ کام جلد از جلد ہونا چاہیے۔ ممکن ہے وہاں فوری نوعیت کا کوئی کام نہ ہو تو میں 10-15 دن بعد پھر یہاں کا چکر لگا لوں گا۔ بہرحال کانتا کی حفاظت اب تمہارے ذمہ ہے۔ یہاں تمہارے دوست بھی ہوں گے، تم ان سے بھی مدد لے سکتے ہو۔ میں پاکستان پہنچتے تمہیں اپنا ایڈریس اور فون نمبر بتا دوں گا۔ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں تم فوری طور پر مجھ سے رابطہ کر لینا، اور اگر میں نہ ملوں تو تم… میرا جملہ ادھورا رہ گیا کیونکہ گلوریا آندھی طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ غصے کی زیادتی سے سرخ ہو رہا تھا اور آنکھوں میں گویا خون اترا ہوا تھا۔ میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ کیا بات ہے گلوریا؟ تم اپنے چکروں میں اس ایجنٹ کو بھول گئے؟ کیا نام تھا اس حرامزادے کا؟ نام پر لعنت بھیجو، تم یہ بتاؤ کہ ہوا کیا ہے؟ میں ابھی یوں ہی ذرا چہل قدمی کے لیے باہر گئی تھی۔ واپسی پر اس کے آدمیوں نے مجھے گھیرنے کی کوشش کی۔ کوشش کیا کی، بلکہ گھیر ہی لیا تھا۔ وہ تو میری قسمت اچھی تھی کہ ان دونوں کو میرے بارے میں زیادہ بریف نہیں کیا گیا تھا، اسی لیے وہ مجھے بھی عام لڑکیوں کی طرح ٹریٹ کر رہے تھے۔ باتوں باتوں میں انہوں نے بتا بھی دیا کہ ہم سے بچنا بہت ہی مشکل ہے، ہم سے صرف وہی آدمی بچ سکتا ہے جو زمین میں دفن ہو۔ اب میں ان دونوں کی لاش ان کی گاڑی میں چھوڑ آئی ہوں، اس حرامزادے سے تو میں نمٹ لوں گی۔ اگر وہ حرامزادہ ہمارے پیچھے پاکستان آیا تو اسے زندہ لوٹنا نصیب نہیں ہوگا۔ ہم کل واپس جا رہے ہیں۔ پھر میں نے اسے بھی تفصیل سے ساری بات بتا دی۔ وہ سمجھے گا کہ ہم اس کے خوف سے فرار ہو گئے۔ گلوریا بولی، یہ بہت اچھا ہے، وہ اسی اوور کانفیڈنس کا شکار ہو کر ہمارے پیچھے وہاں پہنچے گا اور مارا جائے گا۔ تم اپنا سامان سمیٹو، تیمور نے گلوریا سے کہا۔ میں بھی پیکنگ کر لوں۔ تیمور اور وجے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ گلوریا بھی فریش ہونے کے لیے اٹھ گئی تو کانتا پر ایک بار پھر مایوسی کا دورہ پڑ گیا۔ پھر اسے کچھ خیال آیا تو وہ اپنا صفوف اور جڑی بوٹیاں والا سوٹ کیس اٹھا لائی۔ تمہیں ان چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، یہ سب تم لے جاؤ۔ مجھے ان جڑی بوٹیوں کے نام زبانی یاد ہے، میں پھر بنا لوں گی۔ پھر اس نے ایک پیڈ اور قلم میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، میں بولتی ہوں تم لکھتے جاؤ۔ ہر شیشے اور ہر پیکٹ پر میں نے نمبر ڈال دیے ہیں، انہی کے حساب سے تمہیں لکھوا رہی ہوں۔ پھر اس نے ایک ایک صفوف اور عرق کے بارے میں لکھوایا۔ ان عرقیات و صفوف میں نزلے زکام سے لے کر خطرناک بیماریوں تک ہر بیماری کے عرق اور صفوف شامل تھے۔ وہ لسٹ اتنی طویل تھی کہ دوا کی خصوصیات اور آفٹر ایفیکٹس اور ڈوز لکھنے میں ہوٹل کے تقریباً 4 بیڈز بھر گئے۔ جب سپہر کے 3:30 بجے تک میں کمرے سے برآمد نہ ہوا تو گلوریا خود ہی کمرے میں چلی آئی۔ مجھے مصروف دیکھ کر وہ بھی میرے ساتھ ہی بیٹھ گئی اور ان جڑی بوٹیوں اور عرقیات کی تفصیل سننے لگی جو کانتا گلوریا کی وجہ سے انگلش میں بتا رہی تھی۔ آخر میں کانتا نے مجھے وہ صفوف دیا جسے جوگی بابا نے کھولتے پانی میں ڈال کر میرے ہاتھ اس میں ڈلوائے تھے۔ اس کے ساتھ ایک شیشی میں ایک مرہم تھا جو اس کے فوراً بعد ہاتھوں پر لگانا تھا۔ اس صفوف کی ضرورت تمہیں ابھی تو نہیں پڑے گی، ہاں 12-14 سال بعد شاید پڑ جائے، اسی لیے احتیاطاً رکھ لو۔ تم تو یوں کہہ رہی ہو جیسے ملاقات ہی نہیں ہوگی ہماری۔ میں نے ہنس کر فضا کے بوجھل پن کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ ارے کامران، زندگی کا کیا بھروسہ؟ کہتی تو تم ٹھیک ہو کانتا، میری زندگی کس ڈھب سے گزر رہی ہے، اس میں واقعی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، نہ جانے کب کس کی گولی مجھے چاٹ جائے۔ ایسی باتیں مت کرو۔ چلو ٹھیک ہے، نہیں کرتے، پھر کیسی باتیں کریں؟ ایسے خوشگوار جن کے سہارے یہ جدائی کی گھڑیاں گزار سکوں میں۔ اس نے یہ جملہ اردو میں کہا۔ پھر وہ گلوریا سے بولی، کامران کا خیال رکھنا، یہ بہت لاپرواہ ہے، اسے کوئی تکلیف مت ہونے دینا۔ اتنا کہہ کر اس کی آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے۔ اس کی باتوں سے گلوریا بھی متاثر ہو گئی اور بھررائی ہوئی آواز میں بولی، میں صرف کھانے کے لیے پوچھنے آئی تھی، تم جی بھر کر کامران سے باتیں کرو، ہاں جب تک میں زندہ ہوں کامران پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گی۔ گلوریا کا لہجہ اٹل تھا۔ اچھا میں چلتی ہوں،
کھانا روم سروس سے میں تمہارے کمرے میں بھجوا دوں گی۔ ابھی وہ اٹھی ہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ یس کم ان۔ دروازہ زوردار آواز کے ساتھ کھلا اور 3 آدمی اندر آ گئے۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو ان میں سے ایک بولا، نو ڈونٹ ٹرائی ٹو موو۔ پھر وہ گلوریا سے بولا، تم کیا خود کو بہت سپر سمجھتی ہو؟ اگر تمہیں زندہ پکڑنے کے آرڈر نہ ہوتے تو اب تک تمہاری لاش ہم کسی کوڑے کے ڈھیر پر پھینک چکے ہوتے۔ تو پھر زندہ کیوں نہیں پکڑ لیتے؟ کوشش کر کے دیکھو، ویسے مجھے ایسے کوئی آرڈرز نہیں ہے کہ میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں۔ گلوریا نے شفاق لہجے میں کہا، اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ ہم تمہیں زخمی بھی نہیں کریں گے، ہم تمہیں ہمیشہ کے لیے معذور بھی کر سکتے ہیں۔ تو پھر کر دو، انتظار کس بات کا ہے؟ اور ہاں، اپنے سرما کو سنبھال کر رکھنا، اسے ہم بے دریغ گولی مار دیں گے۔ اس نے میری طرف اشارہ کیا۔ میں اس دوران میں بغور ان کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ تینوں سفید فام تھے، ان میں سے 2 قد کاٹ سے جرمن لگ رہے تھے، تیسرا جو گلوریا سے مخاطب تھا گفتگو اور حرکات سکنات سے امریکن لگ رہا تھا۔ وہ تینوں ہی مضبوط جسموں اور دراز قد کے مالک تھے اور تینوں کے ہاتھوں میں ماؤزر دکھائی دے رہے تھے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک نازک اندام اور کمزور لڑکی کو پکڑنے کے لیے 3 آدمی مسلح ہو کر آئے ہو؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، تم بیچ میں مت بولو، اگر تم ایک ایک کر کے اسے پکڑنے یا زخمی کرنے کی کوشش کرو گے تو میں بیچ میں ضرور بولوں گا۔ تو پھر پہلے تم ہی کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ امریکن طنزیہ لہجے میں بولا، چلو مجھے یہ بھی گوارا ہے، مگر شرط وہی ہے کہ ایک وقت میں ایک آدمی۔ ہم یہاں تمہاری شرطیں پوری کرنے کے لیے نہیں آئے۔ وہ جھنجھلا کر بولا، مجھ سے یہی حماقت ہوئی کہ اپنے ریوالور پر سائلنسر فٹ نہیں کیا، ورنہ یار تم کیسے گینگسٹر ہو؟ میں نے اسے اشتعال دلانے کے لیے کہا، تم تینوں تو خالی ہاتھ بھی مجھے گیلے کپڑے کی طرح نچوڑ سکتے ہو۔ زیادہ باتیں مت بناؤ۔ تم کیا چاہتے ہو کہ ہم تمہاری باتوں میں آ کر اپنے ریوالور جیبوں میں رکھ لیں تاکہ گلوریا ہمیں مارشل آرٹ کے ذریعے زیر کر لے؟ گلوریا سے اتنا ڈرتے ہو تو یہاں آئے کیوں ہو؟ ہم اس کی صلاحیتوں کے معترف ہیں۔ ایک زمانے میں یہ تنظیم کے بڑوں میں شمار ہوتی تھی، اس مقام تک کوئی معمولی آدمی تو پہنچ نہیں سکتا۔ کانتا نے اچانک پانی کا جگ اٹھا کر امریکن کے چہرے پہ دے مارا۔ میرے لیے اتنی مہلت ہی کافی تھی۔ میں نے بیٹھے ہی بیٹھے جست لگائی اور اس کے دوسرے ساتھی کو چھاپ لیا۔ ماؤزر تو پہلے اس کے ہاتھ سے گر چکا تھا، رہی صحیح کسر بھرپور لات نے پوری کر دی۔ میرا شکار تو میرا ایک بار بھی برداشت نہ کر سکا اور دیوار سے ایسا ٹکرایا کہ پھر گرتا ہی چلا گیا۔ تیسرے آدمی پر گلوریا جھپٹی تھی۔ اس کا ماؤزر والا ہاتھ گلوریا کے قبضے میں تھا، مگر وہ آدمی جاندار تھا، اسی لیے گلوریا کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بائیں ہاتھ سے گلوریا کے بال پکڑے اور زوردار جھٹکا دیا۔ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، مگر میں جان بوجھ کر مداخلت نہیں کر رہا تھا، کیونکہ امریکن بھی طنزیہ انداز میں وہ منظر دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہا ہوگا کہ بڑے بڑے دعوے کرنے والی میڈم ایک معمولی آدمی کے ہاتھوں پٹ رہی ہے۔ گلوریا کا دایاں ہاتھ آزاد تھا۔ اس نے اچانک اپنے اس ہاتھ سے اپنے شکار کے پیٹ میں زوردار پنچ مارا، پھر گھٹنے سے پیٹ پر حملہ کیا۔ وہ گھٹنے کی ضرب سے نڈھال تھا کہ گلوریا نے اس کے سینے کے بال مٹھی میں جکڑ کر اتنا زوردار جھٹکا دیا کہ بالوں کا گچھا اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی کھال بھی اکھڑ گئی۔ تیسرا بار گلوریا نے اس کی کنپٹی پر کیا، مگر ہاتھ ہلکا رکھا۔ وہ دیوار سے ٹکرایا تو گلوریا نے جھپٹ کر ریوالور اس سے چھین لیا۔ ریوالور ایک طرف اچھال کر گلوریا نے اچھل کر اس کے پیٹ پر فلائنگ کک ماری، پھر دوسری لات سینے اور تیسری منہ پر مارنے کے بعد وہ قلع بازی کھا کر زمین پر آ گئی۔ اس کا یہ انداز میں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ امریکن کی آنکھیں حیرت سے پھٹی پڑی تھیں۔ اپنے شکار کو بے ہوش کرنے کے بعد وہ امریکن کی طرف بڑھی اور مجھ سے بولی، کامران تم ذرا ایک طرف ہٹ جاؤ، میں اس کی بدماشی بھی نکال دوں۔ پھر وہ امریکن سے بولی، ہاں تو تم مجھے زندہ پکڑنا چاہتے تھے؟ ہمت ہے تو اب بھی پکڑ لو، میں بھی خالی ہاتھ ہوں اور تم بھی نہتے ہو۔ وہ تھوک نکل کر رہ گیا۔ گلوریا نے اس کا گریبان پکڑ کر گھسیٹا اور اس کے منہ پر اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ اس کا منہ پھر گیا۔ پھر تو گلوریا نے اس پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ اس پر جیسے جنون طاری ہو گیا تھا۔ وہ لہیم شہیم امریکن گلوریا سے یوں مار کھا رہا تھا جیسے پرائمری اسکول کا کوئی بچہ اپنی ٹیچر سے پٹ رہا ہو۔ بتاؤ تمہارے ساتھ اور کتنے آدمی ہیں؟ گلوریا غرا کر بولی۔ وہ خاموشی سے گلوریا کا منہ دیکھتا رہا۔ بتاؤ ورنہ تھپڑ مار مار کر تمہارا چہرہ مست کر دوں گی۔ بس ہم 3 ہی تھے۔ وہ بمشکل بولا، بکواس مت کرو، تم تو صرف کہہ رہے تھے، میں واقعی تمہیں زندگی بھر کے لیے معذور کر دوں گی۔ میں کہہ تو رہا ہوں کہ… گلوریا نے جھپٹ کر اس کا ماؤزر اٹھا لیا۔ بتاؤ نیچے کتنے آدمی ہیں، ورنہ گولی مار کے تمہاری بیک بون توڑ دوں گی۔ زندگی ہوگی تو باقی عمر ویل چیئر پر گزار دو گے۔ یہ کہہ کر وہ پھرتی سے امریکن کی پشت پر پہنچ گئی اور ریوالور اس کی ریڑھ کی ہڈی پر رکھ دیا۔ میں 5 تک گنوں گی، پھر فائر کر دوں گی۔ گلوریا نے 2 تک ہی گنا تھا کہ امریکن نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر پھر خاموش ہو گیا۔ 3۔ گلوریا نے سیفٹی کے چھٹاتے ہوئے کہا، 4۔ نیچے 3 آدمی اور ہیں، وہ نیوی بلو کلر کی گاڑی میں ہے۔ اور کیا؟ باس خود بھی موجود ہے یا نہیں؟ باس خود بھی موجود ہے۔ نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ اس وقت کہاں ہے اور کس گاڑی میں ہے۔ جو آدمی بلو گاڑی میں، اس کی کیا ڈیوٹی تھی؟
گلوریا نے پوچھا۔ تمہیں قابو کرنے کے بعد ہم میں سے کوئی نیچے جاتا اور کام کرنے کا اشارہ دے دیتا اور گاڑی سٹارٹ کر کے ہوٹل کے مین گیٹ پر آ جاتا وہ۔ تم پھر بکواس کر رہے ہو۔ جب تم لوگ مجھے بے بس کر بھی دیتے تو نیچے لے جا سکتے تھے۔ صاف صاف بتاؤ ان کی ڈیوٹی کیا تھی؟ ہم لوگ اگر آدھے گھنٹے تک نیچے نہ پہنچے تو وہ لوگ اوپر آ جائیں گے۔ ابھی 5 منٹ باقی ہیں، کانتا بولی۔ جب یہ لوگ آئے تھے تو گھڑی میں 3:30 بج رہے تھے۔ تم نے خود بھی دیکھ کر کہا تھا کہ 3:30 بج گئے اور تم لوگوں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا۔ کانتا، میں نے فوراً کہا تم وجے اور تیمور کو بلا لاؤ۔ کانتا فوراً کمرے سے نکلی۔ میں نے امریکن کے دونوں ساتھیوں کو گھسیٹ کر بیٹ کے ساتھ اس انداز میں ڈال دیا کہ وہ دروازے سے داخل ہونے والے کو پہلی نظر میں دکھائی نہ دیں۔ اس دوران میں وجے اور تیمور بھی وہاں پہنچ گئے۔ وہ پوری طرح مسلح تھے۔ شاید کانتا نے انہیں مختصراً واردات کے بارے میں بتا دیا تھا۔ میں نے ان دونوں کو دروازے کے بائیں اور دائیں طرف کھڑا کر دیا اور خود باتھ روم میں چلا گیا اور گلوریا کو بیڈ پر لٹا دیا تاکہ وہ بے ہوش نظر آئے۔ اس کا ایک ہاتھ بیڈ کے نیچے لٹکا تھا جس میں ریوالور تھا۔ امریکن کو دروازے کے عین سامنے کرسی پر بٹھا دیا اور کہا کہ دستک کے جواب میں وہ اپنے ساتھیوں کو بلائے۔ ابھی 1 منٹ باقی تھا۔ باتھ روم اور دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا اور میں ریوالور لیے تیار کھڑا تھا۔ ٹھیک 4 بجے مجھے کوریڈور میں قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ آنے والوں نے فوراً ہی دروازے پر دستک نہیں دی بلکہ باہر سے ہی سنگن لینے کی کوشش کی۔ شاید وہ کی ہول سے اندر کا منظر دیکھ رہے تھے۔ امریکن سامنے ہی بیٹھا تھا۔ انہیں گلوریا کا چہرہ بھی دکھائی دیا ہوگا۔ وہ یوں آنکھیں موندے اور ہاتھ پر ڈالے پڑی تھی جیسے اس کی موت واقع ہو گئی ہو۔ میری نظریں اب بھی گھڑی پر تھیں۔ ٹھیک 4:02 پر دروازے پر دستک ہوئی۔ امریکن مشینی انداز میں بولا، یس کم ان۔ فوراً دروازہ کھولا اور 3 سفید فام مزید اندر داخل ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتے، تیمور گرجدار آواز میں بولا، اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ اور سامنے والی دیوار سے لگ کر کھڑے ہو جاؤ۔ وہ تینوں بری طرح چونکے اور پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر دیوار سے دونوں ہاتھ لگا کر کھڑے ہو گئے۔ پھر تیمور اور وجے نے انہیں بہت اطمینان سے بے ہوش کیا۔ جو غیر ملکی سب سے پہلے آیا تھا اسے بھی بے ہوش کر دیا۔ پھر میں نے جیب سے پین نکالا اور ہوٹل کا پیڈ پھاڑ کر اس پر بہت نمایاں انداز میں لکھا، مائیکل کے لیے تحفوں کی پہلی قسط فرام K&G۔ اس کے بعد بہت عجلت میں نے وہ ہوٹل چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ میری جلد کی رنگت اس لوشن کی وجہ سے ابھی تک سیاہ، جھلسی ہوئی اور جھریوں دار تھی۔ گلوریا نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس کا اثر 3 سے 5 دن تک رہتا ہے۔ گلوریا، میں نیچے جا کر اس بلو گاڑی والے سے نمٹتا ہوں۔ وہ اگر مجھے پہچانتا بھی ہوگا تو اب نہیں پہچانے گا۔ تم اس وقت تک پیکنگ کر لو، اس کے فوراً بعد ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ ہمارے پاس پیکنگ کرنے کو ہے ہی کیا؟ بہرحال جو کچھ بھی ہے وہ پیک ہو جائے گا۔ تم اس وقت تک ہوٹل کا حساب بھی بے باک کر دینا۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے نکل گیا۔ میں ہوٹل کے داخلی دروازے سے نکلا تو اپنی چال میں تھوڑی سی لنگڑاہٹ بھی پیدا کر لی تاکہ مائیکل اگر دیکھے بھی تو مجھے پہچان نہ سکے۔ ان لوگوں نے بتایا تھا کہ مائیکل بھی نیچے موجود ہے۔ میں نیچے پہنچا تو مجھے بلو گاڑی فوراً نظر آ گئی۔ میں ٹہلنے والے انداز میں اس کی طرف بڑھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ مائیکل ہے۔ وہ بھی مجھے بغور دیکھ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں لمحے بھر کو شناسائی کی جھلک نظر آئی، پھر وہ اچانک انجان بن گیا جیسے مجھے پہچانتا نہ ہو۔ اسی وقت میں نے ہوٹل کے ایک بیرے کو اس کی طرف بڑھتے دیکھا۔ بیرے نے اس کے نزدیک پہنچ کر کچھ کہا۔ مائیکل کے چہرے سے پہلے بے یقینی کے تاثرات ظاہر ہوئے، پھر اس نے قہر آلود نظروں سے مجھے دیکھا اور گاڑی سٹارٹ کر کے ایک دم آگے بڑھا دی۔ پھر وہ آنن فانن وہاں سے فرار ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ مائیکل دوبارہ پوری قوت سے حملہ آور ہوگا۔ اس وقت وہ مصلحت کے تحت فرار ہو گیا تھا۔ میں نے اس بیرے کو نظر میں رکھا۔ بیرا میرے وجود سے ابھی تک لا علم تھا۔ پھر میں غیر محسوس انداز میں اس بیرے کے پیچھے پیچھے ہوٹل میں داخل ہوا۔ میں نے اسے لفٹ کی طرف بڑھتے دیکھا۔ میں بھی وہاں جا کر کھڑا ہو گیا۔ اب یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ لفٹ میں اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے لفٹ کا دروازہ بند ہوتے اپنے فلور کا بٹن دبایا اور ریوالور نکال لیا۔ پھر میں انتہائی درش لہجے میں اس سے بولا، سیدھی طرح میرے ساتھ چلو ورنہ گولی مار کر یہیں ٹھنڈا کر دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں خوف منجمد ہو گیا۔ میرا تو کوئی دوش، خاموش رہو اور جیسا میں نے کہا ویسا کرو ورنہ۔ وہ لفٹ سے باہر نکلا تو میں نے ریوالور دوبارہ جیب میں ڈال لیا، مگر اسے جتا دیا کہ اگر تم نے فرار ہونے کی کوشش کی تو میں جیب کے اندر سے بھی فائر کر دوں گا۔ میں اسے گلوریا والے روم میں لے گیا۔ وہ خوف کے مارے کانپنے لگا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس گورے نے مجھے 500 روپے دیے تھے اور کہا تھا کہ آپ کے کمرے کی نگرانی کروں۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ ابھی میرے کچھ ساتھی جہاں جائیں گے میں ان کے بارے میں بھی اسے اطلاع دوں۔ ہوٹل کے بیرے کی یونیفارم میں ہونے کی وجہ سے ہم اس پر اتنی توجہ نہیں دیں گے۔ اس نے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر ہماری کچھ باتیں سن لی تھیں۔ وہ آدمی پڑھا لکھا تھا، اسی لیے انگلش بھی سمجھ لیتا تھا۔ یوں بھی 5 اسٹار ہوٹلوں کے بیرے انگلش سمجھ لیتے ہیں۔ اس نے جا کر مائیکل کو صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ پھر میں نے پہلی فرصت میں اس بیرے کو بے ہوش کر کے گلوریا کے باتھ روم میں بند کیا اور گلوریا سے کہا، مائیکل پولیس کو اطلاع بھی دے سکتا ہے، ہمیں فوراً یہ ہوٹل چھوڑنا پڑے گا۔ پھر ہم سب بہت عجلت میں وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ہم نے سارا سامان گلوریا کے حوالے کر دیا تھا تاکہ ہوٹل والوں کو ہمارے فرار پر شبہ نہ ہو سکے۔
میں نے موقع دیکھ کر بے ہوش بہرے کو بھی اپنے کمرے میں پہنچا دیا تھا اور کمرہ لاک کر کے اس کی چابی جیب میں ڈال لی تھی۔ جب پاکستان جانے کا وقت قریب آیا تھا تو مائیکل کسی بدروح کی طرح ہماری راہ میں حائل ہو گیا تھا۔ وہاں سے ہم ایک اور 5 اسٹار ہوٹل میں پہنچے۔ یہ ہوٹل پہلے والے سے کافی فاصلے پر تھا۔ یہاں بھی حسب سابق گلوریا نے اپنے لیے علیحدہ کمرہ بک کرایا اور خود کو ہم سے بالکل الگ تھلگ رکھا۔ تیمور اور وجے ایک کمرے میں مقیم ہو گئے، میں اور کانتا ایک دوسرے کمرے میں تھے۔ ہمارے کمرے ایک ہی فلور پر تھے اور یہ بھی محض اتفاق تھا کہ وہ کمرے برابر تھے۔ وہاں پہنچ کر میں نے سکون کا سانس لیا۔ میں نے گلوریا سے اپنا سوٹ کیس اور کانتا کا شولڈر بیگ لے لیا تھا تاکہ بغیر سامان کے ہوٹل والوں کو کوئی شبہ نہ ہو۔ کانتا ایک مرتبہ پھر ڈپریس ہو رہی تھی۔ وہ بار بار یہی کہہ جا رہی تھی کہ تم پاکستان جا کر مجھے بھول جاؤ گے۔ پھر گلوریا بھی وہاں آ گئی۔ کانتا اسے دیکھ کر رونے لگی۔ گلوریا، میں تم سے ایک بار پھر کہہ رہی ہوں کہ کامران کا خیال رکھنا، اس پر آنچ نہ آنے دینا۔ اس پر آنچ نہیں آئے گی بلکہ کھوپڑی میں سوراخ ہوگا۔ اچانک دروازے کی طرف سے آواز آئی۔ میں بھڑک کر پلٹا۔ وہاں کٹے ہوئے جسم کا ایک دراز قد سفید فام کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر بدماشوں والی مخصوص چھاپ تھی اور ہونٹوں پر تصدیق آمیز مسکراہٹ تھی۔ وہ مائیکل نہیں تھا۔ پہلی نظر میں تو مجھے یہی لگا کہ وہ مائیکل ہے۔ تشویشناک بات یہ تھی کہ اس کے ہاتھ میں ویسا ہی ریوالور تھا جو بوقت ضرورت ایکسپلوڈر میں بھی تبدیل ہو جاتا تھا۔ نو، اس نے مجھے ٹوک دیا، اپنی جگہ سے حرکت مت کرنا۔ میں نے بہت غیر محسوس طریقے سے جیب تک ہاتھ لے جانے کی کوشش کی تھی۔ تم کون ہو اور چاہتے کیا ہو؟ واہ بڑے میاں، رسی جل گئی مگر بل نہ گیا۔ مجھے تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، نہ ہی میں تمہارے خون سے اپنے ہاتھ رنگنا چاہتا ہوں۔ میں صرف گلوریا کو ساتھ لے جاؤں گا اور کامران کہیں نظر آئے تو اسے گولی مار دوں گا۔ وہ میری سیاہی مائل رنگت اور چہرے پر نمودار ہونے والی جھریوں کی وجہ سے مجھے بوڑھا سمجھ رہا تھا، اسی لیے میرا مذاق اڑا رہا تھا۔ اس وقت گلوریا کی حفاظت میری ذمہ داری ہے کیونکہ کامران اسے میرے حوالے کر کے گیا ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک گلوریا یہاں سے نہیں جا سکتی۔ ہاں، میں مر جاؤں تو اور بات ہے۔ کیوں اپنی جان کے پیچھے پڑے ہو؟ ویسے بھی تم 1 آدھ سال میں مر ہی جاؤ گے۔ میرے ہاتھوں کیوں مرنا چاہتے ہو؟ کیوں گلوریا، اس بڈھے کا خون کیوں میری گردن پر ڈالنا چاہتی ہو؟ خاموشی سے میرے ساتھ چلی چلو۔ پھر اچانک اس کی نظر کانتا پر پڑی۔ اس کا حسین سراپا دیکھ کر وہ مبہوت ہو گیا۔ واٹ اے بیوٹی! اب میں گلوریا کے ساتھ اس لڑکی کو بھی لے جاؤں گا۔ کیوں بڑے میاں، ٹھیک ہے نا؟ شٹ اپ! اس کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے بھی مت دیکھنا، یہ میری بیوی ہے۔ بیوی؟ یہ تمہاری بیوی ہے؟ اتنے حیران کیوں ہو رہے ہو؟ کیا تمہارے ملک میں بیویاں نہیں ہوتی؟ ویسے یہ میری تیسری بیوی ہے، وہ چوتھی ہے۔ میں نے اس کی پشت کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بے ساختہ پلٹا۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ میں نے برقی صورت سے لات گھمائی مگر میں اپنے ہی زور میں گھوم کر رہ گیا کیونکہ گلوریا مجھ سے پہلے اس پر جھپٹ چکی تھی۔ وہ میرے مقابلے میں اس سے زیادہ نزدیک تھی۔ گلوریا نے ایک ساتھ دونوں پیر استعمال کیے تھے۔ ایک کک اس کی کلائی پر پڑی اور دوسرے سینے پر۔ غیر ملکی کا ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل کر دائیں طرف کی دیوار سے ٹکرایا جسے میں نے فوراً قبضے میں لے لیا۔ یہ خطرناک موو تھا۔ گلوریا اگر اسے فلائنگ کک مارنے کی بجائے صرف ایک کک مار تو میری کک کی زد میں آ کر بہت بری طرح زخمی ہو جاتی۔ وہ تو اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس نے فلائنگ کک استعمال کی تھی۔ نتیجے کے طور پر وہ ہاتھوں کے بل فرش پر گری تھی۔ اگر وہ فرش پر نہ گرتی تو میری لات اس کی کمر پر پڑتی اور وہ فٹ بال کی طرح اچھل جاتی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی بھی متاثر ہو سکتی تھی۔